قابل احترام ٹائٹل لگا سکوں. پھر جو لوگ لگا لیتے ہیں اور جعلی لوگ ہوتے ہیں ان کا احتساب تو علماء دین نہیں کرنا ہے نا. ہم لوگ کریں گے تو آپ سب اکٹھے ہو جائیں گے کہ جناب یہ بلیسمی ہو رہی ہے, اور وہ آدمی کسی پہ جھوٹی تہمتیں بھی لگاتا رہے گا بلیسمی کی, اور اس کے اوپر یعنی اس کو مرواتا بھی رہے گا, سب کچھ ہوگا, لوگوں کو مشتعل بھی کرے گا, اور یہاں پہ ہر قسم کا فساد بھی ہوتا رہے گا. لیکن نشاندہی تو آپ لوگوں کو نہیں کرنی ہے نا. مبشر بھائی, بہت ہی حساس نکات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں آپ, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس پروگرام کی برکت سے اس قوم اور معاشرے میں اصلاح کی ایک لہر دوڑے. آمین. ایک مختصر واقعہ عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قوم کے حوزہ علمیہ میں جو اس زمانے کے مرج تقلید تھے آیت اللہ بہجت, ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کے کہا کہ ایک مولانا نے چوری کی ہے. آیت اللہ بہجت خاموش ہو گئے. سوچا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک چور مولانا کے لباس میں آ گیا تھا تو شاید یہ زیادہ بہتر ہو, اس لیے کہ مولانا یعنی ہمارا مولا, ہمارے داتا. اب کیونکہ لفظ مولانا کہاں سے کہاں نکل گیا, شہید کہاں سے کہاں نکل گیا, اس بات کو ہر کوئی مانے گا کہ خوشبو وہ ہے کہ جو خود محسوس ہو, خوشبو وہ نہیں ہے جو ٹائٹل لگا کے ہو. جو سند کی بات ہو رہی ہے, میں ایک ایسے نظریے کا حامل ہوں کہ جس میں عالم دین کو سند کی ضرورت نہیں ہے, استاد تائید کرے کہ اب تم دین کی خدمت کر سکتے. صحیح بات ہے, میں ایگری کر رہا ہوں. اور امام جماعت, میں نے پھر زور دیا, امام جماعت کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے, اور نماز کی صفیں جب بچتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ جس طرح سے مارچ پاس کے لیے پوری پلٹون تیار ہوتی ہے اور جو کمانڈر ہوتا ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے, نماز جماعت میں بھی وہی صورت ہوتی ہے. تو اب روزانہ کے جب اخلاق و کردار کو دیکھ لیا جائے گا تو آگے بڑھنے سے پہلے وہ انسان خود بھی اپنی اصلاح کر لے گا. جہاں تک اسلامی نظریاتی کونسل کی بات ہے, دوسری پوسٹوں کی بات ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ سارے سیاسی مسائل ہیں, ان کو دین سے مت جوڑیں. ہو سکتا ہے میری بات بری لگے, لیکن یہ کیا ہے کہ کسی کو خوش کرنا ہے, کسی کو اپنا بنانا ہے, کسی سے رائے لینی ہے. ایک اسلامی نظریاتی کونسل اپنی رائے کو فائنل, یعنی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کامران اکمل سے اگر کیچ نہیں پکڑے جاتے وکٹ کے پیچھے تو آپ یہ نہ کہیں اس کو کرکٹر مت کہیں, وہ ریسلر ہے لیکن وہ کرکٹ ٹیم میں کھیل رہا ہے. تو یہ تو بات غلط ہے نا کہ ایک مولوی ہے, مولوی کہلا کے اسلامی نظریاتی کونسل کا وہ چیئرمین بنا ہوا ہے, تو ہم اس کو دینی نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, ہمارے ہاں ملک میں احتساب کا عمل نہیں ہے, بالکل کلیئر کہتا ہوں. میں بھی کوئی غلطی کروں, کوئی میرا احتساب نہیں کرنے والا ہے, اور میرا لباس اتنا سنگین ہے اور لوگوں کی نظر میں اس کا اتنا احترام ہے کہ جو بھی یہ لباس پہن لے گا اس کا احترام کرے گا. اس لیے جیسا آپ نے فرمایا بالکل صحیح بات ہے. قطع نظر کے وہ واقعہ کیا رہا, اگر ہم آپس میں بیٹھ کر ایسے لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کو سمجھائیں کہ آپ اپنے مختصر مفادات کے لیے دین کے لیے ایک ایسی خراب صورت پیش کر رہے ہیں کہ آنے والی نسلیں سمجھے گی یہی دین ہے. دیکھیں قیام امام حسین علیہ السلام کس لیے تھا, میں بات کو پلٹا نہیں رہا ہوں, اسی طرف لا رہا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شارب خمر, فاسق, فاجر جو ہے وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کی حیثیت نہیں حاصل کر سکتا. ایک منٹ ہے سر, آپ ممبر سازی کی آپ کا جواب ہے. میں یہاں پر بالکل واضح طور پر عرض کروں گا کہ میرے قائد ملت جعفری علامہ ساجد نقوی صاحب نے اس بات کی اپنی جان توڑ کوشش کی ہے اور آج کامیاب ہیں کہ امت میں اتحاد کی فضا کو قائم کیا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس طرح آپ حق کی آواز اٹھاتے ہیں, میرا قائد اور علماء حق مل کر ان تمام سازشی عناصروں کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں جو دین کے نام پر دین کو بدنام کر رہے ہیں. مفتی اللہ تعالیٰ تمام حق گو لوگوں کو کامیاب کرے. آمین.